أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طلاق سے متعلق مسائل ذکر ہو رہے ہیں. آج جو مسئلہ ذکر ہے اس کا تعلق بھی طلاق کے بعد پیش آنے والی ایک پیچیدہ اور نزاعی صورتحال میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے. عمومی صورتحال میں بھی یہی مسئلہ ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. کوئی بھی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے رضاعت کہتے ہیں. اس رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. اب یہ عام روٹین کے اندر ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس مدت کا ذکر بھی ہو گیا کہ 2 سال ہے اور خدا نخواستہ طلاق کی شکل ہو جائے تو مطلقہ بھی اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی. اس صورتحال میں نہ تو خاوند عورت سے یہ حق چھینے کہ اب یہ مطلقہ ہے میرے بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں لہذا یہ دودھ نہیں پلائے گی، اور نہ ہی وہ عورت دودھ پلانے سے انکار کرے کہ اب تو طلاق ہو گئی اور میں اس کی اولاد کو دودھ کیوں پلاؤں. یہ بچے کا حق ہے. اس عورت کو ہر صورت اس بچے کو یہ حق دینا چاہیے، عام ترتیب میں ہو یا خدا نخواستہ طلاق کی شکل ہو گئی ہو. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. فرمایا اس رضاعت کی مدت میں 2 سالوں میں جو خاتون کے کھانے پینے کا خرچ ہے، پہننے اوڑھنے کا خرچ ہے، یہ بچے کے والد پر ہے. اگر والد موجود نہیں تو اس کے ورثاء پر ہے. اگر تو وہ عام ترتیب میں ہے تو ظاہر ہے بیوی ہے، کھانا پینا رہائش ویسے ہی اس کے ذمہ ہے. اور اگر موجود بیوی نہیں مطلب مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو دونوں صورتیں ذکر فرما دی کہ اس صورت میں بھی اس عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کا رہن سہن کھانا پینا یہ خاوند کے ذمہ ہے. خاوند اگر موجود نہیں وفات پا گیا تو پھر اس کے ورثاء کے ذمہ ہے اس عورت کے اخراجات پورے کرے.
البتہ یہ چیز ذکر فرما دی لا تکلف نفس الا وسعها، رہن سہن اور اخراجات، کھانے پینے، یہ ذمہ داری جو مرد پر ڈالی گئی یہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ ایسے بھی نہیں کہ مرد زیادتی کرے، لا تضار والدۃ بولدها، مرد زیادتی کرے کہ اب طلاق ہو گئی اور میرے ذمے جو کھانا پینا، رہائش اور پہننا اوڑھنا ہے بہت ہی معمولی درجے کا دے جان چھڑانے کے لیے۔ اور ایسے بھی نہیں کہ عورت زیادتی کرے، مرد کی حیثیت نہیں ہے اور وہ کہے کہ شریعت نے چونکہ کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا سارا مرد کے ذمہ لگایا ہے تو وہ 1000 کی جگہ 10,000 خرچہ بنا دے۔ ایسے بھی نہیں، نہ مرد زیادتی کرے کہ اپنی حیثیت سے کم دے، اور نہ عورت زیادتی کرے کہ مرد کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ حیثیت کے موافق ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا، عام ترتیب ہو یعنی یا میاں بیوی ہیں یا طلاق کی شکل ہو، دونوں صورتوں کے اندر اگر 2 سال پہلے پر رضامند ہو جائیں کہ بس 1 سال دودھ پلا لیا کافی ہے، 1.5 سال پلا لیا، 6 مہینے کافی ہے، دونوں میاں بیوی وقت سے پہلے دودھ چھڑانے پر رضامند ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی مسئلہ ذکر ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، عام ترتیب میں اگر خاتون کو دودھ ہی نہیں یا اس کا دودھ بچے کو موافق ہی نہیں، یا طلاق کی شکل پیدا ہو گئی اور مرد نہیں چاہتا کہ وہ اس خاتون کو یہ حق دے اور اس سے بچے کو دودھ پلوائے، یا خاتون ہی تیار نہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، ایسی کسی شکل میں دائیا کا انتظام کرے تو یہ صحیح ہے اور مرد کو اس کی اجازت ہے کسی اور خاتون سے اس بچے کو دودھ پلوائے اور جو بھی اس کے ساتھ معاملہ طے ہو اس کی ادائیگی کرے، یعنی دودھ پلانے کا جو عوض اور معاوضہ ہے تو طے ہو جائے وہ یہ ادا کرے۔ یہ چند ایک مسائل ذکر فرمانے کے بعد پھر وہی نصیحت دہرائی جا رہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی پولیس، کوئی انتظامیہ وہ گھر کی چاردیواری کے حالات کیا جانے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات کیا جانے، کیا ہو رہا ہے، کون کسی پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، کون کسی کا حق دبا رہا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ میں نے قانون کچہری کو حساب دینا ہے سو بعد میں دینا ہے، پہلے مجھے اللہ دیکھ رہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، پھر ایک دوسرے کے حقوق پورے ہوں گے اور کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرے۔ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یہ ایمان مضبوط سے مضبوط بناؤ کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کی جب یہ کیفیت نصیب ہوگی تو انسان ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، ہر عمل سے پہلے اسے یہ احساس ہوگا کیا کر رہا ہوں، کون مجھے دیکھ رہا ہے، اس عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ اللہ سمجھ دے عمل کی تو